السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور ان کو ہدایت دے رہے ہیں کہ یہ جو کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، کلام، اس کی تم تلاوت کیا کرو۔ پہلی ہدایت تو یہ دی جا رہی ہے۔ چونکہ یہ کلام عربی میں نازل ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی سے واقف تھے، تو ان کے لیے تو اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا، اور اس کے حقائق کو جاننا کوئی مشکل نہیں تھا۔ صرف تلاوت کر لینا ہی ان کے لیے کافی تھا، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی۔ لیکن چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، اس لیے ہمیں یا تو عربی زبان سیکھنی چاہیے تاکہ اس قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکیں، یا پھر کم سے کم ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا ترجمہ پڑھیں جس سے اس قرآن کو سمجھ سکیں۔ قرآن کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس میں دیکھا جائے کہ کیا کیا اس میں ہدایات اور کیا کیا شاندار باتیں کہی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم یا تو عربی سے اچھی طرح واقف ہوں، یا پھر ہم کوئی اچھا ترجمہ پڑھیں۔ یہ ترجمہ جس کا میں مطالعہ کرتا رہا ہوں، مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین ترجمہ ہے، بہترین اردو میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ترجمے ہیں جن کا مطالعہ جو بھی پسند آئے انسان کر سکتا ہے، لیکن ترجمہ پڑھنا بڑا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس کتاب کو سمجھ سکیں، اور ہم یہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے کیا احکام ہیں، کیا کیا اس میں حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری بات جو ہے کہی جا رہی ہے، یہ بھی ان کو ہدایت دی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز قائم کرو۔ ہدایت تو ان کو دی جا رہی ہے، لیکن یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ظاہر ہے نماز قائم کرنا ہم سب کے لیے ہے، اور قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ نماز بڑی باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی چھوڑ دی کبھی پڑھ لی، یا کبھی تاخیر سے پڑھ رہے ہیں وقت نکل جانے کے بعد، یا پھر دل لگا کے نہیں پڑھ رہے ہیں، دل کہیں اور ہے دماغ کہیں اور ہے، اور بظاہر ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پابندی سے دل لگا کے جو نماز پڑھی جائے گی اسی کو نماز قائم کرنا کہیں گے۔ اور پھر ایک بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر نماز پابندی سے پڑھے تو بڑی حد تک وہ برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ وہ ایسے کہ انسان کوئی برا کام کر بھی رہا ہو، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اگر وہ پابند ہے نماز کا، تو ظاہر ہے کہ اسے چھوڑ کے، وہ برے کام کو چھوڑ کے نماز پہ آنا پڑے گا۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، اللہ کو بھی یاد کر رہا ہوں، اور پھر ساتھ برے کام بھی کر رہا ہوں، نہیں مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ میری نماز قبول ہو اور میرا دل پھر نماز میں لگا رہے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر آدمی وہ برا کام چھوڑ دیتا ہے، اگر بشرطے کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہو۔ اس سلسلے میں مولانا نے اپنی تفسیر میں حضرت امام جعفر کے متعلق ایک بات لکھی ہے کہ امام جعفر صادق جو بڑے بزرگ گزرے ہیں ابن عباس میں، وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی نماز
نے اسے فحشا اور منکر سے کہاں تک باز رکھا۔ اگر نماز پڑھنے سے وہ برائیاں کرنے سے رک گیا ہے تو اس کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ یہ روح المعانی کتاب میں یہ امام جعفر صادق کا تبصرہ موجود ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایسی ہی ہونی چاہیے کہ وہ جو انسان کو برے کاموں سے روک لے، اور یہ ہو سکتا ہے اگر انسان خلوص دل کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، باقاعدگی سے نماز پڑھے، یا دوسرے الفاظ میں نماز قائم کرے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے ایک بات کہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دل سے یاد کرنا۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں یقیناً، لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ پورا دل نہیں لگا پاتے نماز میں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی اللہ کا ذکر بھی علیحدگی سے کیا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں، اس کے اس کلام کو پڑھ کے یاد کریں، یا دنیا کے دوسرے چیزوں پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں، آخرت کے بارے میں ذکر کریں، اس کو یاد کریں۔ یعنی اللہ کی کوئی بھی بات جس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، جس کی طرح بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں، وہ معلوم کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی بے پناہ طاقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کیا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا احسان کیے ہیں، اپنا کیا فضل و کرم اس کا ہے، ان باتوں پر غور کریں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کو، اس کی قدرت کو سمجھنے میں اس سے بڑی مدد مل سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ بڑی چیز ہے یہ۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون ان کاموں میں زیادہ مصروف ہے، کتنا دل لگا رہا ہے، کتنی پابندی کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنا ممکن ہو سکیں، ایک تو نماز کی پابندی کریں، باقاعدگی سے پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کلام کو بھی پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں، جو یقیناً اللہ کے ذکر سے مراد یہاں پر یہی ہے۔ یہ ذکر، اس کلام کو پڑھنا، دوسرے الفاظ میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے ہم اس طرح بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کے احسانات کو ہم پر جو ہیں وہ یاد کریں، اور ان کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی اللہ کی ایک طرح یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔